بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں عروسہ امتیاز ویلاگز، اور ہمارا آج کا ٹاپک بہت ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے، ویلاگنگ سے ہٹ کر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج ڈسکس کرنا آپ سب کے ساتھ لازمی ہے. اس وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. یہ صرف ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم جتنے بھی یوتھ ہے اور جتنے بھی بے روزگار اور جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پر اسکول ٹیچرز کے لیے. ہم آج یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ریسنٹلی لاہور میں احتجاج ہوا تھا، اور اب بھی آج کل بھی یہ چل رہا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ٹیچرز ہیں نا، امپلائیز ہیں، ان کو نا نوکری سے ان لوگوں نے نکالا ہے. کس نے نکالا ہے جی؟ پی ٹی آئی والوں نے. پی ٹی آئی وہ حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی، وہ حکومت جس نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، سرکاری نوکریاں دینی تھی، الٹا سرکاری نوکریاں دینے کی بجائے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ نوکریوں سے نکال رہے ہیں. ہم یہ اور ہم دونوں پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، بہت بڑے. ایک تو ہوتا ہے نا صرف سپورٹر، ہم بہت بڑے سپورٹر ہیں، لیکن ہم اتنی ہی عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ جو کام اچھا ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، اور جو کام اچھا نہیں ہو رہا اس کو ہم کیا کریں، اس پہ ہم اپنا ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہی ہے لازمی. تو گورنمنٹ اسکول ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے. ان کو جو ٹیچرز کانٹریکٹ پہ، جو بھی ٹیچرز ہائر ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں گورنمنٹ میں، ان کو پہلے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے کانٹریکٹ پہ ہائر کیا جاتا ہے. کانٹریکٹ پہ ہائر کرنے کے بعد انہیں پرماننٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پالیسی ہے اور یہ لا بھی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جن لوگوں کو ہم نے این ٹی ایس کے تھرو ہائر کیا ہے ان سے ہم کیا کریں جی، وہ دوبارہ پی پی ایس سی دیں، پی پی ایس سی دیں، پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دیں، اور وہ پھر آئیں. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک ہے کہ پی پی ایس سی کا جو امتحان ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ آنا چاہیے سب کو نوکریوں میں. لیکن میری بات سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ لوگ ہائر کر چکے ہو وہ بھی تو آپ لوگوں کی پالیسی ہے نا. آپ لوگوں نے جو گورنمنٹ میں جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ تعلیم میں، انہوں نے ہی وہ پالیسی وضع کی ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلے این ٹی ایس پہ ہائر کیا، این ٹی ایس پہ دلوایا. جن لوگ انہوں نے ظاہر این ٹی ایس پہ تو آپ لوگوں نے دلوایا نا، تو اس میں جیسے بھی انہوں نے پاس کیا اور اپنی محنت سے وہ لوگ اب گورنمنٹ امپلائیز تھے، تو ان کو آپ لوگوں نے نکال دیا. جی پی پی ایس سی دو. پی پی ایس سی کی کہانی بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ پیسے لے کر تو ہاں نوکریاں دیتے ہیں یہ لوگ، سفارشوں پہ نوکریاں دیتے ہیں یہ لوگ. اور ان کا بھانڈا بھی ابھی پھوٹا تھا، اس پہ ہم ایک الگ ویلاگ بنائیں گے انشاءاللہ کہ پی پی ایس سی کا کیا ماحول ہے. اس کی کرپشن بالکل سامنے آ چکی تھی، تو اس کا اب پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، جن لوگوں کو آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں، ان کو نکال رہے ہیں آپ لوگ. کتنی نوکریاں دینی تھی؟ 1 کروڑ نوکریاں. اب اتنے زیادہ ٹیچرز بھی نہیں ہیں جن لوگوں کو انہوں نے نکالا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کرونا کے دور میں جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نوکریاں دیتے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو نکال کے ان کی روزی روٹی ختم کر کے آپ لوگ پتہ نہیں کس طرح سکون میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ گورنمنٹ میں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں کی سمجھ ہے کہ جو لوگ نوکریاں، جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، آپ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو اس چیز کو آگے اپروو نہیں ہونے دے رہے کہ وہ جو پرماننٹ ہو جائیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کی 2-3 مہینے نوکری چھوٹ جائے تو آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ ان لوگوں سے تو پوچھیں. آپ لوگ تو پھر بھی بڑے بڑے تو بیک اپ ہوتا ہے نا، وہ تو ہاں کما رہے ہوتے ہیں وہی وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، ان کے ریفرنس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ لوگ جو 35-30 ہزار، 35,000، 40,000 کی نوکری پہ تھے، ان کی اچانک 6-7 مہینوں سے پورا سال ہو گیا ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا نوکری ختم ہے. تو ان کا احساس نہیں ان لوگوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو احساس بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو سب میں نہیں ہوتی، کسی کسی میں ہی ہوتی ہے. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کم از کم نہیں دیتے نئی نوکریاں آپ لوگ، تو پرانے کو تو آپ لوگ نہ نکالو نا میرے بھائی. ان کو
ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو جو ہے نا آپ لوگ پرماننٹ کر دو، ان کی بھی دعائیں لو تھوڑی سی یار. کسی کی بھی ہائے لگ گئی نا آپ لوگوں کو تو پھر آپ لوگ یاد رکھیں گے ساری زندگی. اور ویسے بھی پروٹیسٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فیمیلز بھی فیمیلز، بیٹھی ہاں، ہوئی اور تھیں، فیمیلز بھی وہ جن کے بچے تھے ماشاء اللہ، ان کو دیکھ کے انتہائی دکھ ہوا، انتہائی افسوس ہوا. ذلیل کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ فروری میں جو ٹیچرز، یہ جو مراد راس وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. کیا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے نا کیبنٹ میں ہم نے بھیج دی ہے ڈسکشن کے لیے ان کی سمری، اور اس پہ ہم ڈسکس کر کے ان کو جو ہے نا وہ نوکریاں اس پہ بحال کر دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ان کا PPSC نہ لیا جائے. یہ مراد راس کے الفاظ ہیں، ان کی ٹویٹس ہیں، اور یہ سکرین پہ میں دکھا بھی رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد پھر دسمبر میں ٹویٹ کرتے ہیں، دسمبر میں، کہ جو ہے نا بہت اچھی میٹنگ رہی ٹیچرز کے ساتھ، اور امید ہے کہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ٹویٹ کر رہے ہیں جنوری میں، پتہ نہیں کب، ابھی 2021 میں، کہ یہ جو قانون ہے جی PPSC کے تھرو نوکریاں دو، اور میں قانون کے خلاف نہیں جا سکتا. بھائی پہلے تم نے کہا کہ بھائی ان کے میں حق میں ہوں، ان کو PPSC کے بغیر ان کی ریگولائز کیا جائے. اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ لا ہے اور میں لا کے اگینسٹ نہیں جا رہا. یہ کون سی سائنس ہے کہ آئی بھائی تھنک گورنمنٹ خود ہی اتنی کنفیوز ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کنفیوز کرنا ایک کیا الگ ہے. بات ہوتی ہے. ہاں بالکل، یہ گورنمنٹ تو شروع سے ہی کنفیوز ہے نا اپنے فیصلوں میں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یو ٹرن والی ایک سرکار ہے نا. یو ٹرن بھی لو، اچھا لو نا یار میرے بھائی، اچھا یو ٹرن لو. یہ کیا کہ پہلے ہم ان کے حق میں ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ریگولائز ہو جائیں، اور اب یہ لائے اور میں اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. بھائی خدا کا خوف کرو، دعائیں لو ان کی، اور ان لوگوں سے اس وقت سے ڈرو کہ ان کی کب ہائے لگ جائے، لگ جائے آپ کو. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ان کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ، تاکہ آپ کو ساری زندگی وہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ کوئی آیا تھا ہمارا وزیر تعلیم اور اس نے ہمارے لیے یہ کیا تھا. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اور ان لوگوں کی دعائیں لو، ان لوگوں کو پرماننٹ کرو. آگے جو بھی سسٹم رکھو، پالیسی بناؤ، اس کے مطابق آپ لوگ چلو. ہاں نیکسٹ. ہاں نیکسٹ. جو لوگ ہو گئے ہیں، جو لوگ آ گئے ہیں محکمے کے اندر، جو لوگ جن کی پالیسی تھی کہ NTS کے بعد ان کو کنٹریکٹ کے بعد ریگولر کرنا تھا، ان کو کرو ریگولر. آگے کیا ہوگا وہ آگے بعد کی پالیسی کے مطابق دیکھا جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کی نوکریاں لی ہے ان کو واپس ان کی دی جائے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں. کیونکہ وہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ کوئی ایسے ہی اپنی خوشی سے نہیں نکلتی ہیں باہر جاب کے لیے، مجبوری ہوتی ہے تو اسی وجہ سے نکلتی ہیں. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں. اور جن کی نوکریاں آپ نے چھینی ہے، میں تو یہی کہوں گی چھین لی ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو ہیں ان کو ان کی نوکریاں واپس بالکل، نوکریاں ان کی چھین لیں، ان کو گھروں، ان کو سمجھ لیں کہ بے دخل کر دیا. تو یہ بہت ہی ایک خوفناک المیہ ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. امید ہے آج کے ولاگ میں، آج کی جو اس ویڈیو میں تھوڑا سا لہجہ سخت تھا، لیکن یہ لہجہ ان ارباب اختیار کے لیے ہے جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے چھوٹی سوچ کے حامل لوگ ہیں. یہ ان کے لیے یہ ایسا لہجہ تھا، اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم جب تک آواز نہیں اٹھاتے کسی بھی مسئلے پر، کسی ایسے مسئلے پر، تب تک وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا. آپ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. وہ اپنی آواز اٹھائیں، نکلیں. ضروری نہیں ہے آپ آواز صرف آپ سڑکوں پہ آ کے نکال سکتے ہیں. جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اس پہ بولیں، آواز اپنی نکالیں، اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں. اور جو بڑے لوگ ہیں، جن کی سنی جاتی ہے، جن کی لکھائی پڑھی جاتی ہے، جن کی قلم کی طاقت ہے، ان سے بھی اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی بولیں، تاکہ کسی غریب کا ہماری وجہ سے اگر کوئی بھلا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دعائیں دے سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے عروسہ امتیاز ولاگس. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں. لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے. اور کوئی سجیشنز ہوں ویڈیو کے آخر میں تو وہ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.